أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 تک 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 تک 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وقالوا، اور کہا کافروں نے، اَإِذَا، کیا جب، کننا، ہم، عظاماً، ہڈی ہو جائیں گے. وقالوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور کہا کافروں نے، کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے. ورفاتاً، اور ریزہ ہو جائیں گے. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے. خلقاً جدیدا، نئی مخلوق بنا کر. کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئی مخلوق بنا کر. اور کہا کافروں نے، کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئی مخلوق بنا کر. قل، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے، آپ ان کافروں کو بتلا دیجیے، کونو حجارہ، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدہ، یا ہو جاؤ تم لوہا، او خلقم، یا ایسی مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، کہ جو تمہارے دلوں میں
بڑی نظر آتی ہے، یا ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی نظر آتی ہے، فَسَيَقُولُونَ، بس بتاکید وہ کہیں گے مَن یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا۔ قُلِ الَّذِی، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ الذی فطرکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، بس وہ لوگ آپ کی طرف ہلائیں گے رؤوسکم، اپنے سروں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کب ہے وہ وقت۔ قُلْ عَسَىٰ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن یَکُونَ قَرِیبًا، امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو، امید ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا تم لوگوں کو، تم سب کو، فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کی بلاوے کا جواب دو، قبول کرو گے، بِحَمْدِهِ، اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم قبول کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم یقین کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم ٹھہرے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے۔ بس تم گمان کرو گے نہیں تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑے۔ اور کہا کافروں نے، کیا جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا بے شک ہمیں اٹھایا جائے گا نئی مخلوق بنا کر۔ آپ کہہ دیجئے ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی نظر آتی ہے، بس بتاکید وہ کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا۔ آپ کہہ دیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، بس وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کب ہے وہ وقت۔ آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم قبول کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور تم جانو گے کہ نہیں تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور توحید پر دیا۔ اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اپنے ذات میں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی
وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ زور توحید کے اس بات پر دیا۔ دوسرا زور عقلی نقلی دلائل کے ذریعے شرک کی تردید پر دیا۔ تیسرا زور رسالت پر دیا کہ لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت میرے اللہ نے اس دھرتی پر فرمائی، تو رسالت پر زور دیا۔ چوتھی چیز میرے رب نے آخرت قیامت اس پر زور دیا، اس کا بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں وہ ہیں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ المکرمہ میں جن 86 صورتوں کا نزول ہوا، میرے رب نے ان صورتوں میں سب سے زیادہ زور انہی چیزوں پر دیا ہے، توحید کے اس بات پر اور شرک کی تردید پر، رسالت کے بیان پر، آخرت کے بیان پر۔ میرے رب نے سب سے زیادہ زور ان 86 صورتوں میں انہی چیزوں پر دیا ہے، انہی چیزوں پر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرمایا کہ موت ایک دن آئے گا، اللہ زندہ کرے گا، چاہے تمہاری ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں جسموں کی، چاہے تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اللہ ایک دن اپنے امر کن سے تم سب کو زندہ کرے گا۔ کافروں نے مذاق اڑایا، کافروں نے استہزاء کیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، صابی ہیں، ان میں سے اور مشرکین مکہ، یہ ان میں سے کوئی بھی ایسے نہ تھے کہ جو اپنے مردوں کو جلاتے ہوں، آگ میں جلاتے ہوں۔ یہ سب کے سب اپنے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے، زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، صابئی بھی، مشرک بھی، یہ سب کے سب اپنے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے، جلاتے نہ تھے۔ یہ جلانے کی رسم ہندوؤں کی ہے، یہ جلانے کی رسم سکھوں کی ہے، تو سکھ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، مسلمان اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، یہودی بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، نصرانی بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، صابی بھی، مجوسی بھی، مشرکین مکہ بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ یہ ہندو اور سکھ ہیں جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ان کو زمین میں دفن نہیں کرتے۔ تو ابو جہل یا عقبہ بن ابی معیط یا ایک دو کافروں کا اور نام آتا ہے کہ ان قبرستان کے، اور وہاں پر دیکھا، ان کی نظر پڑی ایک کھوپڑی پر، تو ابو جہل تھا یا عقبہ بن معیط تھا یا ان کے علاوہ کوئی اور تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سبھی لوگ کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، روایت مشہور ہے کہ یہ گیا اور اس نے کھوپڑی کو دیکھا کہ اس میں مٹی بھری ہوئی ہے، اگر اس کھوپڑی پر انگلی بھی لگائے تو کھوپڑی جو کہ انسانی کھوپڑی تھی وہ گرنے لگے اور وہ ٹوٹنے لگے۔ تو اس نے اس کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹا، اور کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لیے تھے، مجلس میں آیا، مسلمان فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھوڑے بہت لوگ ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یہ جب آیا تو مسلمان جلدی سے کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا اور آ کر اس رومال کو کھولا اور اس میں سے اس کھوپڑی کو دکھلایا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت ہے،
اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ جو کھوپڑی ہے اسے زندہ کرے گا اللہ، انگلی لگاتا جا رہا ہے اس کو توڑتا جا رہا ہے، تو یہ کھوپڑی اس میں جان ڈالے گا، اللہ دوبارہ اسے زندہ کرے گا۔ تمسخرہ کرنا، مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اس نے تمسخرہ کیا، استہزاء کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب لوگ ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین میں 4 جواب دیے، میرے رب نے سورہ یاسین میں 4 جواب دیے اس کے۔ پہلی آیت کریمہ میں میرے رب نے فرمایا اولم یر الانسان اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، کیا یہ انسان نہیں دیکھتا کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا نطفے سے، ایک ناپاک قطرے سے، جو تو انسانی وجود میں نہیں تھا، یہ تو اب ایک اس کا سانچے، اس کی شکل و صورت ایک سامنے آ گئی۔ جب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اس وقت ناپاک قطرے کی صورت میں اس کے جراثیم جمع ہوئے اور ناپاک قطرہ ماں کے رحم میں گیا، تو اللہ نے اس کو شکل دی، اس کو وجود دیا، اس کی ہڈیاں جوڑی، اس میں گوشت جوڑا، اس میں خون ڈالا، اس میں رگیں ڈالی، اس میں دل ڈالا، اس میں کان، آنکھ، ناک، کان، اعضاء سب جوڑ دیے۔ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ شکل اس کو شکل کس نے دی، اس کو ہاتھ پاؤں کس نے دی، اس کو وجود کس نے دی؟ یہ تو ایک ناپاک قطرہ تھا، اور ناپاک قطرہ بننے بھی باپ کے پشت میں، باپ کی پشت میں اللہ رب العزت نے اس خوراک کے جراثیم کو جمع کیا، اس سے وہ ایک نطفہ بنا، اس سے ایک ناپاک قطرہ بنا، اور وہ قطرہ ماں کے رحم میں ٹپکا، تو اس قطرے سے اللہ نے پھر انسانی وجود کو جنم دیا، اس وجود کو بنایا اور اس کے اعضاء کو جوڑا۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو یہ کچھ بن گیا، تو اب تو اس کی شکل و صورت سامنے آ گئی۔ جب یہ کچھ بھی نہ تھا اللہ نے اس وقت اس کو کچھ بنا دیا۔ تو جو رب اسے نہ کچھ سے کچھ بنا دے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو پہلا جواب میرے رب نے یہ دیا اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا انا خلقناه من نطفہ، بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، واضح طور پر یہ جھگڑالو ہو گیا۔ پھر میرے رب نے دوسرا جواب یہ دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا، اور وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر تیسرا جواب میرے رب نے یہ دیا اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر قادر کو پیدا کرے ان جیسے کو۔ پھر میرے رب نے یہ جو ہے جواب دیا ولا، کیوں نہیں، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، کسی چیز کے بارے میں تو پھر کہتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخر میں یہ 4 جواب دیے۔ پہلا جواب کون سی آیت میں؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ دوسرا جواب قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ تیسرا جواب اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ چوتھا جواب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو تمہیں نہ کچھ سے کچھ جو بنانے والی ہے، تمہارا جو تمہارا سانچہ بن گیا، تمہارا ڈھانچہ بن گیا، تمہارا وجود بن گیا، شکل و صورت بن گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہو گیا۔ اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ ہوتا، جب پہلی مرتبہ اس رب کے لیے مشکل نہ ہوا تو اب اسی مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ بنا خلقناہ، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ایک دن تمہیں موت دے کر اسی مٹی میں لوٹائے گا، ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک دن تمہارا رب دوبارہ قبروں سے، زمین سے، سمندروں سے، ہواؤں سے، درختوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے، جسم جو تمہیں نگل گئے، کھا گئے، سمندر میں بہہ گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، آگ میں جلا دیا، دفنا دیا،
ہر جگہ سے ہر انسان کے جسم کے ایک ایک ریزے کو راہ کو میرا رب جمع کرے گا، انسانی ڈھانچے کو وجود دے گا، اور اللہ پاک سے اسی طرح کر دے گا جس میں وہ پہلی مرتبہ تھا، اور اسی طرح اس کا وجود بن جائے گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا یا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا اعتراض کیا؟ کیا جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، ورفاتا، اور کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے، کیا ہم نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے، کونوا حجارہ، انسان تو پھر بھی کمزور ہے نا، تم پتھر جیسے سخت ہو جاؤ، پتھر جیسے سخت ہو جاؤ، او حدیدہ، یا تم لوہا بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، او خلقا مما یأکل فی صدورکم، یا پھر ایسی چیز ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہاری نظروں میں تمہارے دلوں میں بہت بڑی نظر آتی ہے، ایسی مخلوق بن جاؤ اللہ رب اور مخلوق بن جاؤ، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اور پھر اس وقت تم کو کون ہمیں مار سکتا ہے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اے میرے پیغمبر ان سے کہیں، چاہے تم لوہا ہو، چاہے تم پتھر ہو، یا تم بہت بڑی طاقتور مخلوق ہو، جو کچھ بھی ہو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ، فَسَيَنظُرُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، تمہیں وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وہ اس بات کرے گا اپنے سروں پہ، کہیں گے وہی اللہ پیدا کرے گا۔ جب موت ہلاکت سامنے آتی ہے، یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جب تک موت کا سامنا نہیں ہوتا ہے کافروں کو جلدی سے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہے، تو اللہ رب العزت جو پتھر سے آگ آپس میں ٹکرانے سے پیدا کر سکتا ہے، جو سبز درخت سے آگ میرا رب پیدا کر سکتا ہے۔ عرب میں تین طرح کے درخت مشہور تھے، ایک کا نام کلف تھا، ایک نام کلف تھا، ایک کا نام کلک تھا، ایک کا نام کلف تھا، اور ایک اور درخت تھا۔ تین طرح کے درخت مشہور تھے۔ ان کی لکڑیوں کو جو آپس میں رگڑتے تو ان سے آگ پیدا ہوتی۔ جب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، کوئی لمبا سفر، اب راستے میں ان کو آگ کی بھی ضرورت پڑا کرتے تھے، تو یہ وہ ٹہنیاں توڑ کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ راستے میں ضرورت پڑے گی تو ان ٹہنیوں کو، ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑیں گے تو ان سے آگ پیدا ہوگی۔ جو رب پتھر کو رگڑنے سے آگ پیدا کر سکتا ہے، جو رب سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، اس رب کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس رب کو لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں آخرت کا بیان کیا۔ تفسیر کچھ ہے، وہ انشاءاللہ مزید کل میں بیان کروں گا۔ ایک اور بات جو آپ دلیل ہے کہ انسان دنیا میں جیتا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ راضی کس سے ہوگا؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا کہ میرے مخلوق کو میرا پیغام بتلاؤ کہ میں کن چیزوں سے راضی ہوتا ہوں، کن چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، کن چیزوں پر مجھے غصہ آتا ہے، کن چیزوں پر میں خوش ہوتا ہوں، کن اعمال پر میں بخشش کے فیصلے کرتا ہوں اور کن کاموں پر میں جہنم کے فیصلے کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کی وساطت سے قرآن کے ذریعے ہم تک یہ سارے پیغام پہنچائے۔ تو بخشش، انسان چونکہ انسان ہے اور گناہوں کا پتلا ہے، اس سے قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معصیت ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن میرے رب نے جب تک انسان زندہ ہے، حالت نزاع سے پہلے اس کو موقع بھی دیا کہ تم سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو تم مجھ سے معافی مانگ، تم مجھ سے بخشش کا سوال کر، میں رب تمہاری بخشش کروں گا، میں رب تمہیں معاف کروں گا، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بخشش کے بہت سارے راستے بتلائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تم قرآن مجید کو پڑھو، تمہارے درجات بڑھیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تم حج کرو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم قربانی کرو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے،
گے، تم زکات ادا کرو، تمہارا مال پاکیزہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے سال کے اندر مہینے اور دن اور راتیں کچھ ایسی بنائی ہے جن میں قبولیت کے فیصلے زیادہ ہو جاتے ہیں، بخشش کے فیصلے زیادہ ہو جاتے ہیں، حج کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے۔ تو انہی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی، جس کو جو ہے برات لیلۃ البراۃ کہا جاتا ہے، برکت والی شب برات کہا جاتا ہے، جس کو 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ یہ شب ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات جو گناہوں سے تمہیں بری کرنے والے، اگر تم اس میں جا کر عبادت کر لو تو عربی اسلامی کیلنڈر جو ہے، اسلامی مہینے جو ہے، چاند کی جو تاریخ ہے، ان میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ دن پہلے ہے اور جس دن ہے جو دن 15 تاریخ بن کر شعبان کا بنتا ہے اس دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات کہلاتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی رات کہلاتی نہیں۔ اسلامی تاریخوں میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، یعنی اگلے دن کی شروعات سے پہلے اس کی پہلے آنے والی رات ہے، اس رات کی شروعات سے ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ہے 14 شعبان ہے، کل جو ہے 15 شعبان ہے، 15 شعبان سے کہ رات آج شام کو ہے، غروب آفتاب سے ہی 15 شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، اور اس 15 شعبان کی رات کے اندر اللہ رب العزت مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، رزق کے تقسیم ہوتی ہے، بہت زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کے اندر جو چل رہا ہے کتنے لوگوں نے مرنا ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں عبادت کرنے والوں کی، بخشش کی دعائیں مانگنے والوں کی۔ تو اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، سنت نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح اس دن کا 15 تاریخ کے روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں، اگر آپ عبادت نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، آپ عبادت کرنے آپ کا فائدہ ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے کہ آپ نے اس رات کے انوار اور برکات کو سمیٹ لیا، اور اس رات میں عبادت کرنا اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے، اللہ کو راضی کر دیا۔ اگلے دن کا روزہ رکھ کر آپ نے اللہ کو راضی کیا۔ نہ روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس رات کے اندر لوگوں کو جمع کرنا، اعلانات کرنا اور اس میں جلسے جلوس کرنا کہ بھئی ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے عبادت کی قبولیت زیادہ ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا خود لوگ جمع ہو جائیں تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں، لیکن اعلانات کرا کر لوگوں کو جمع کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ اعلانات کرا کر لوگوں کو جمع کرنا، جلسے جلوس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم خود لوگ جمع ہو جائیں اور عبادت کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اعلانات کے ذریعے ایسا نہ کیا جائے۔ اس رات کے اندر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 1 مشرک، مشرک کے میرا رب اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، ایسے شخص کے لیے اللہ اس رات کو مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3 والدین کا نافرمان، ایسے شخص کے لیے اللہ اس رات کو مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، یا جتنے بھی ہمارے نوجوان سب کی پینٹیں ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتے ہیں، سب کے شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب زمانہ الٹ آ گیا، عورتوں نے اپنے کپڑے، شلوار کا کپڑا پنڈلیوں تک چڑھا لیا اور مردوں نے اپنے شلوار کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک پہنچا دیا۔ اب یہ فیشن ہے نا، عورتوں نے اپنے کپڑے پاؤں پنڈلیوں تک اونچے کر دیے کہ یہ فیشن ہے، اور مردوں نے اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک پہنچا دیے کہ یہ فیشن ہے۔ تو الٹ ہو گیا، حالانکہ عورتوں کے لیے حکم یہ کہ اپنا کپڑا سے نیچے رکھے، اور مردوں کے لیے حکم یہ کہ اپنا کپڑا
اسے اوپر رکھے تو جو اس شخص کا کپڑا شرموں کے نیچے ہوتا ہے اللہ ایسے شخص کے لیے اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے۔ نمبر 5 قطع تعلق کرنے پر آپس میں بول چال آپس میں نفرت کرتے ہیں، جھگڑے ہو گئے، بولنا چھوڑ دیں۔ اب کتنے اس بستی میں جو آپس میں بولتے ہی نہیں، اس بستی میں کتنے ایسے جو آپس میں بولتے ہی نہیں۔ اللہ ایسے نہ بولنے والوں کی جو رشتے ناموں کو توڑ چکے، جو سب قطع تعلق کر چکے، یہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے یا آپس میں بولنا نہیں، آپس میں تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ ایسے نہ بولنے والوں ایسا تعلق آپس میں رشتے داروں سے تعلق توڑنے والوں، بھائیوں سے تعلق توڑنے والوں، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والوں کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ تم حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، جو رشتے ناموں کو توڑے گا اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 7 شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہوگا اللہ پاک اس کی بھی اس رات کا اندر مغفرت نہیں فرمائے۔ 6 چیزیں میں نے بیان کی کہ جس میں اس کا حدیث میں بیان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 طرح کے لوگوں کے اللہ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرمائے۔ پہلی چیز میں نے کیا بتلائی؟ مشرک۔ دوسری چیز میں نے کیا بتلائی؟ کینہ رکھنے والا۔ تیسری چیز میں نے کیا بتلائی؟ شلوار کا کپڑا قدم سے نیچے رکھنے والا۔ چوتھی چیز میں نے کیا بتلائی؟ والدین کا نافرمان۔ 5ویں چیز میں نے کیا بتلائی؟ رشتے داروں سے تعلق، رشتے ناطے توڑنے والا۔ 6ویں چیز میں نے کیا بتلائی؟ شراب کا عادی۔ یہ 6 طرح کے لوگوں کی مغفرت اللہ ابھی بھی نہیں فرمائیں گے، اس رات میں بھی نہیں فرمائی۔ اب لحاظ اب کرنا کیا؟ مشرک کو چاہیے تو توبہ کر لیں، مشرک کو چاہیے تو وہ توبہ کر لیں۔ اب کرنا کیا؟ کینہ رکھنے والے کو چاہیے کہ توبہ کر لیں، شلوار سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کو، ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اور اسی طرح والدین کے نافرمان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، شراب کے عادی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اور جو ہے قطع تعلق کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر ہو سکتے اس رات کو مغفرت، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ان چیزوں سے تو توبہ نہ کرو، اس رات کے اندر قرآن پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، دعا پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، خیرات کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، لیکن جو اصل جڑ تھی اس کو ختم ہی نہیں کی۔ جو سبب تھا جہنم میں جانے کا، اس سبب کو تو تم نے ختم ہی نہیں کیا، اور گناہوں سے توبہ ہی نہیں کی، تو تمہارے ذکر کا، تمہاری عبادات کو فائدہ ہو۔ لہذا عبادت کرنے سے پہلے، رات میں جا کر عبادت کرنے سے پہلے آپ ان تمام گناہوں سے توبہ کریں یا اللہ، اور جن سے تعلق توڑا ہوا ہے ان سے تعلق قائم کریں، ان سے ملاقات کر لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں، ان سے رشتوں کو جوڑ لیں، ان سے آپس میں تعلق کو نبھا لیں۔ اس رات کے آنے سے پہلے ان سارے کاموں کو کر کر، اس 6 چیزوں سے توبہ کر کر آپ پھر اس رات کی عبادت کریں، اللہ آپ کی مغفرت کرے، اللہ آپ کی بخشش کرے گا۔ تو اگلے دن کا روزہ یہ بھی مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا اس وقت سے ہی ماہ رمضان کی ذکر فرما اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس سے رجب کی اہمیت معلوم ہوتی تھی، جس سے شعبان کی اہمیت معلوم ہوتی تھی، اور حقیقت میں رمضان کا زندگی دراز کی برکت کی دعا مانگی تھی کہ اللہ اتنی عمر دے دے، اور میرے نبی نے کسی چیز کے لیے زندگی کی اضافے کی دعا نہیں مانگی، کسی اور کام کے لیے، صرف اور صرف رمضان کی چونکہ برکتیں اتنی ہیں، رحمت اتنی ہے، اللہ رب العزت کے انوارات اتنے اس میں برستے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق و شوق اس قدر بڑھا کہ اللہ موت کے مجھے رمضان سے پہلے نہ جائے، رمضان سے پہلے نہ جائے، یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رجب کا مہینہ بھی پالوں، شعبان کا مہینہ بھی پالوں۔ اب اس میں دعا یعنی گویا کہ اللہ رمضان میں تو جو برکات نازل فرمائیں گے، لیکن رجب کا مہینہ بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، شعبان کا مہینہ بھی رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان قریب آتا آپ کی فکر بڑھ جاتی، آپ کی تیاری بڑھ جاتی، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ماہ رمضان آ جاتا، اور پھر تو آپ پورے مہینے کے اندر اپنی کمری بستر سے نہ لگایا کرتے تھے، اور ہم لوگ پورے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی،
जिस तरह साल भर हमारी मसरूफियात, हम कहते हैं ये सीजन आया है बिजनेस का, कारोबार का। अल्लाह कहता है ये सीजन है रहमतों का, मगफिरत का, जन्नत की कुर्बतों का, जन्नत से दूर हो गए, मगफिरत बख्शिश के फैसलों का ये सीजन है। हम कहते हैं ये रिजुल फरोख्त का सीजन है, कहा की बढ़ोतरी का सीजन है, आमदन की बढ़ोतरी का सीजन है। हम ये समझते हैं अल्लाह को छोड़ के हम अल्लाह की बात को नहीं मानते, हम अपने दिल की बात को मानते हैं। हम दुनिया की तरफ तो दौड़े लगाते, हम आखिरत से रुख मोड़ते। अल्लाह कहता आखिरत की तरफ रुख करो, दुनिया से रुख फेरो। हम कहते नहीं, हम तो दुनिया की तरफ रुख करेंगे, आखिरत की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो अल्लाह कहता है कैसे निकलो, जिसकी तरफ दुनिया की तरफ रुख कर लो, ये तुमसे खत्म होने वाली है बहुत जल्द, और जिसकी तरफ रुख करने का हुक्म देना वो कभी खत्म ना होने वाली है। लिहाजा यही हकीकत है, तो उसकी तरफ रुख करो जो ना खत्म होने वाली है, वो आखिरत। आखिरत की तैयारी करो, ये रब ने तुम्हारे लिए सीजन बनाया है। वो देखा नहीं कि जब एक बनी इस्राइल में से कुछ लोगों का तबका ऐसा गुजरा जो मछलियों का शिकार किया करते थे, तो जिस दिन इबादत का उनका मुकर्रर हुआ, उस दिन के अंदर मछलियां समुद्र में ज्यादा आ जाए। अब वो कहते हैं ये तो हमारी अच्छी खासी इसमें आमदन होगी, अच्छी खासी इसमें हमारी तिजारत होगी। तो वो मछलियों का शिकार उस दिन करने, फिर हिला इख्तियार किया, तालाब बना लिए उस दरिया के करीब, और उसके अंदर वो ये हिला इख्तियार किया कि शिकार तो नहीं करना, लेकिन उसमें तालाब के अंदर जमा कर दिया करते थे कि जब ये दिन गुजर जाएगा इबादत का, उसके बाद अल्लाह ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। अल्लाह ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। अब ये इम्तिहान होता है कि एक तरफ जो इबादत का महीना है, उस महीने का अंदर दूसरी तरफ दुनिया की फरमानी भी आ रही है। तो अब देखना यह है कि लोग इसको तरजीह देते हैं, दुनिया की फरमानी को तरजीह देते हैं या आखिरत को तरजीह देते हैं। तो और इन दिनों में जो इबादत का जितना बड़ा दिन होता है, उसमें इम्तिहान उतना ही बड़ा बन जाता है। जो इबादत का जितना बड़ा दिन है, उसमें अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी उतनी बड़ी बन जाती है। जितना ये होता है कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ आता है या दुनिया की तरफ जाता है। तो उन लोगों ने ये गलती की, हमाकत की, ये गुनाह किया कि जो दिन में लगने इबादत के लिए मुकर्रर किया, उसी दिन में आम दिनों के मुकाबले में मछलियां ज्यादा आती। अब जो दिन अल्लाह ने इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए माह रमजान का जो महीना दिया, इस महीने के अंदर लोगों की आमदन भी ज्यादा बढ़ गई। अब लोग जो है दुनिया को तो तरजीह देते, लेकिन आखिरत को तरजीह नहीं देते। अब ये शबान की रात है, अब इसमें क्या करते लोग, आगे चलाते और अजीब व गरीब हरकतें हमारे नौजवान, हमारे बच्चे करते हैं। शब बरात हलवे बनाते हैं, ऐसी चीजें जो इस दिन के साथ खसूसियत के साथ हलवे बनाए जाए, खीरे बनाकर तकसीम की जाए, या कोई भी चीज इस तरह की खसूसियत से सवाल समझ कर की जाए, वो सब के सब मिल जाते हैं। इसमें जो काम करने का है वो यही है जो मैंने बताया, 6 चीजों से तौबा करना। और इसमें इनफरादी तौर पर अपने घरों में, मस्जिद में, जहां आपका दिल चाहे इसमें इबादत करें। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर लोगों को जमा कर इबादत करना, ये शरीयत में इस दिन के साथ खासियत नहीं है, इसे हुक्म नहीं है। तो इसके अलावा खुद ब खुद लोग जमा हो जाए तो वो अलग बात है, दिन की बात हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन खसूसियत के साथ इबादत समझकर लोगों को जमा करना, जलसे करना इस रात के अंदर, ये शरीयत में नहीं। हाँ, खुद ब खुद लोग जमा हो जाए तो वो अलग बात है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।